उमड़ते हुए आशिकों के ये रेले, मोहब्बत के सजदे दुआओं का साया, अलूही नजारे सदा दे रहे हैं, अलूही नजारे सदा दे रहे हैं। ज़मीं पर सुरैया से ईमान आया, ये बैत नहीं है, ये सौदा है दिल का, ये सौदा है दिल का। जहाँ में नहीं है, जहाँ में नहीं है कोई मोल इसका, कोई मोल इसका। जहाँ में नहीं है कोई मोल इसका, नहीं है कोई मोल है, ये सौदा है दिल का। अब ढल रहे हैं, अब ढल रहे हैं निज़ामे खिलाफत के ये मोजज़े हैं कि दरिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जर्मनी में 70वां रोज़ा है और 19 अप्रैल 2022, जैसा कि आप देख रहे हैं, सुबह चांद अपनी शान और शौकत से चमक रहा है और हमारा इस वक्त फ़जर का टाइम हो चुका है फ्रैंकफर्ट में। इंशाअल्लाह ताला फ़जर के बाद आपको चंद नज़ारे दिखाएंगे। अभी आपने हमारे साथ सफ़र किया फ़जर की नमाज के लिए, बाकी इंशाअल्लाह रोशनी में फिर आपका साथ देंगे। ये इन्हीं अगराज के लिए होना चाहिए। दीनी अगराज के अलावा कोई ऐसी गरज जो दीन में रखना डाले, उसके लिए मसाजिद का इस्तेमाल सख्त मना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से तफसीली हिदायत दी हैं और आपने फरमाया कि कौन कौन से वो काम हैं जो मसाजिद में नहीं होने चाहिए, और फरमाया कि अपने अल्लाह के घरों से तुम दीवानों को दूर रखो, छोटे बच्चों को दूर रखो, खरीदो फरोख्त के मामलात को दूर रखो, झगड़ों को दूर रखो, आवाज़ को बुलंद न करो मसाजिद के अंदर, और जो हदूद हैं उनकी तनफीज़ मसाजिद के अंदर न की जाए, और अपनी तलवारें जो हैं उनको न खींचो। मसाजिद के आदाब में से एक ये भी है कि उनकी सफाई और नज़ाफ़त का बहुत ख्याल रखा जाए, और कोई ऐसी चीज़ जो मसाजिद की सफाई में रखना डालती हो और मसाजिद को गंदा कर सकती हो, उस को मस्जिद में लेके आना या मस्जिद में फेंकना ये मुनासिब नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो खातून जो है वो फोत हो गई। सहाबा ने रात को फोत हुई, सहाबा ने सोचा कि ये ऐसा वक्त है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तकलीफ होगी, तो उसको दफन कर दिया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया न गया। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आपको इस चीज़ का इल्म हुआ, तो वो इल्म ऐसे हुआ कि चंद दिनों के बाद जब देखा कि वो खातून नज़र नहीं आ रही, तो
آپ نے دریافت فرمایا کہ وہ کہاں ہے، تو پتہ چلا کہ وہ تو وفات پا گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افسوس ہوا، آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس کے لیے دعا کی۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے مسجد کی صفائی کی بدولت اس عورت کو جنت میں دیکھا۔ تو یہ دیکھیں کہ جہاں حضرت صلی اللہ لیں جی آپ صبح جو روح پرور مناظر فجر کی نماز سے قبل جو ہمارا سفر تھا وہ دیکھا، اب نماز کے بعد جو درس وہ چند الفاظ آپ نے سنے، اب ہم نکل پڑے ہیں سیر کے لیے 5-6 افراد۔ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کی حمد کے گیت گاتے ہوئے یہ پرندے بعض انسانوں کو جو سست ہیں، جو صبح کے وقت نہیں اٹھتے، شرم دلا رہے ہیں کہ صبح اٹھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور جنت کی راہوں پہ چلیں۔ یہ منظر دیکھیں آپ، ایک سائڈ سے جہاں سورج کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، ایسے سرخ رنگ نظر آ رہا ہے، اور ہمارا یہ جو گروپ جو صبح روٹین میں سیر کے لیے نکلتا ہے، تقریباً 4 کلومیٹر کی سیر ان راستوں پہ، اس ایک سائڈ پہ یہ جو روشنیاں ہیں بیسیکلی ان کے نظارے جنت کے نظارے، اور تھوڑا دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں درختوں سے جہاں پرندے اللہ تعالیٰ کی حمد کے گیت گا رہے ہیں۔ باقی انشاءاللہ جس وقت دن نکلے گا ساتھ ساتھ یہ نظارے آپ کو دکھاتے چلے جائیں گے۔ یہ صبح کے مناظر میں خراٹے بھرتی ہوئی یہ ٹرین جو فرینکفرٹ سے اپنی حدود باہر نکل کے دوسرے شہر باد ہومبورگ جا رہی ہے سواریوں کو لے کے، یہ بھی ہمارے صبح کے مناظر میں یہ ایک نظارہ ہوتا ہے۔ اور اس سائڈ پہ آپ دیکھیں جو چرند پرند یہ اپنی خوراک کے لیے صبح صبح نکلے ہوئے ہیں، یہ بھی ہمارے نظارے کا ایک حصہ ہوتا ہے روزانہ۔ اور پھر بڑی پرحاصل جو بڑی پیاری گفتگو جو ہوتی ہے صبح کے وقت، وہ بھی ہماری سیر کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ لیں یہ صبح کے مناظر کے اندر یہ منظر میں نے آپ کو جاتے ہوئے بھی دکھایا، اب ہمارا واپسی کا جو سفر ہے، سفر تو نہیں کہہ سکتے، واپسی کی جو سیر ہے وہ جاری ہے۔ یہ چھوٹے پونی اور پیچھے آپ دیکھیں وہ اپنے اندر بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی بکریاں، اور اس سائڈ پہ اگر ہم دیکھتے ہیں وہ سورج کی جو کرنیں ہیں وہ بادل کو جو سرخ رنگ کی وہ چادر پہنا رہے ہیں، خوبصورت منظر، جیسے ایک سونے کی شکل اختیار کر گئی یہ صبح کا منظر۔ اور ہماری جو آپس کی گفتگو ہوتی ہے بہت ہی پرحاصل معلوماتی، بعض جماعتی پروگراموں پہ، بہت عہدے داروں پہ جو انتخابات ہوتے ہیں، پھر قواعد و ضوابط جو انتخابات کی اس کے پر جاری، اور یہ لوگ جو ہیں اپنے کاموں کے لیے 4 دن کی چھٹیاں تھیں ایسٹر کی، تو اب دوبارہ گاڑیاں نظر آنا شروع ہو چکی ہیں۔ جب کسان محنت کرتا ہے زمین کو ہل چلا کے نرم اور پھر بیج لگا کے، یہ بھی اس کا انتظار ہے، چند ماہ کے بعد یہ فصل تیار ہو جائے گی، ایک ایک دانے کے بدلے سینکڑوں انعام کے طور پہ اس کو ملیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ایک بیج کا بدلہ، محنت کا بدلہ بہت بڑے سلے کی شکل میں دیتا ہے۔ یہ والی فصل انشاءاللہ چند ماہ بعد ہری بھری اور بالکل تیار ہوگی۔ جی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عنایات میں سے چند نظارے۔ جی یہ دیکھیں اب یہ گھروں کا جو ہے امتزاج کھیتوں کے ساتھ وہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، آگے پھر تمہارا بالکل گھروں کے بغیر سبزے کے اندر سیر چلتی ہوئی باقی مسجد تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی۔ لیں جی صبح کے خوبصورت مناظر میں ایک منظر یہ بھی ہے، یہ دیکھیں سرسوں کا جو کھیت ہے، خوبصورت پھول اس کے کھل چکے ہیں، چند دن پہلے تک بالکل چھوٹے تھے پودے، ڈیلی ہم جب سے آج اس کا منظر دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی جب ہم یہاں سے گزرتے ہیں تو جو ساگ جو ہم پاکستان میں بڑا پسند کیتے ہیں، اس کی گندلیں، یہ بہترین قسم کا ساگ بنتا ہے۔ ابھی اس کا انشاءاللہ دیکھیں گے، کسان کو ڈھونڈیں گے پھر اس سے۔ یہ اس سائڈ پہ آپ دیکھیں ایکیا مارکیٹ کا وہ نام نظر آ رہا ہے، جو بہت مشہور مارکیٹ ہے، سویڈن کی فرم
جس میں فرنیچر کا سامان ملتا ہے. کل یہاں ان کی پارکنگ میں بہت بڑی ایک مارکیٹ لگی ہوئی تھی استعمال شدہ اور نئی چیزوں کی پرائیویٹ لوگوں کی. یہ بھی ہمارے روزانہ کے مناظر میں سے ایک نظارہ ہوتا ہے. روزانہ کی سیر میں ایک منظر آپ یہ دیکھیں. صبح صبح لوگ گاڑیاں دھونے کے لیے یہاں پہنچ چکے ہیں. یہ جس طرح انسان کو وضو کے ساتھ اپنی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، گاڑیوں کو بھی اسی طرح لوگ صاف کرتے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے. پاکستان میں لوگوں سے ہوتا ہے کہ یہاں ایسی جگہ ہیں جہاں انسان خود اپنے ہاتھ سے گاڑی کو صاف کرتا ہے. ہماری وہ جو آج کی واک ہے پونے گھنٹے کی، وہ آہستہ آہستہ اپنے اختتام پہ پہنچتی